اگر دیکھیں فریہ صرف جنگ ہر چیز کا حل نہیں ہوتا. اگر سوات میں حالات خراب تھے تو سوات میں بھی ہم نے مولوی صوفی صاحب سے پہلے ڈائیلاگ کیے, جب ڈائیلاگ ناکام ہو اس کے بعد لیکن شاہجی احمد صاحب with due respect وہ تب ہوتا جب ایک ہی طرف سے حالات خراب ہوتے, آپ کا ایک کمبائنڈ دشمن ہوتا. یہاں پر مختلف پاکٹس ہیں, یہاں پہ مختلف ریزنز ہیں حالات خراب ہونے کے. بالکل یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ یہاں صرف ہر چیز ٹارگٹ کلنگ کے زمرے میں آ رہی ہے, لیکن یہاں پہ لینڈ مافیا اور دوسرے مافیاز ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کے پرسنل دشمنیاں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی سچ ہے. مجھے وسیم صاحب کو بھی شامل کہیں دیں. وسیم صاحب پھر کیا حل ہوگا اس معاملے کا؟ دیکھیں پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سب پتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹ آیا ہوا ہے کراچی میں جس کا تذکرہ ہر چینل میں آپ کو سنائی دے گا, اخباروں میں سنائی دے گا, لکھنے والا لکھ رہا ہے, لوگ پکڑے جا رہے ہیں. سوراب کوٹ سے کل ہی میں نے بتایا 3 دہشت گرد پکڑے گئے. ایجنسیز کے پاس سب رپورٹس ہیں. آپ ان ٹارگٹس کو ہٹ کریں, ان کو گرفتار کریں. مادر پدر آزاد تو بسیں آ رہی ہیں, اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. پھر غیر آپ یہ دیکھیں کہ بیانات دیکھیں آپ غیر ذمہ دارانہ جو ابھی یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اسرائیل سے اسلحہ آ رہا ہے. ہمارا میٹر یہ نہیں ہے کہ کہاں سے اسلحہ آ رہا ہے, اسلحہ آ کیوں رہا ہے, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کیا پریکٹیکلی کراچی کو ڈی ویپنائزیشن میں لا سکتے ہیں؟ ہم تو بل پیش کر چکے ہیں, چھوڑ دیں اس بات کو, لمبی بحث ہے, nobody is interested. ہم انٹرسٹڈ ہیں, ہم نے بل پیش کیا ہے. اسرائیل کا اسلحہ آ رہا ہے, اس اسلحہ کیوں آ رہا ہے, ملک میں کیوں آ رہا ہے, کراچی شہر میں کیوں آ رہا ہے, بارڈرز پہ کون ہے, رینجرز کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں روکتے؟ اسرائیل سے آ رہا ہو یا چاند سے آ رہا ہو اسلحہ, اسلحہ تو ہمارے لیے مشکل ہے, ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اسلحہ آ کیوں رہا ہے؟ پھر آپ یہ بیان دے کے پوری عوام کو اور خوف میں ڈال رہے ہو کہ اسرائیل سے بھی اسلحہ آ رہا ہے. اسرائیل کا اسلحہ کوئی اس کی نالیاں نکل رہی ہیں کیا؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیریس ہے, صحیح نہیں. پھر وہ بات کر رہے ہیں کہ لڑکیاں ایک دوسرے کو مروا رہی ہیں, گرل فرینڈز, یہ کیا بیانات ہیں؟ غیر سنجیدہ. یہ غیر سنجیدہ. دیکھیں میں آپ کو یہاں کلیئرلی بتاتا ہوں, نان پولیٹیکل نان سیریس لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس ذمہ داریاں ہی نہیں ہیں, وہ نان سیریسنس شو کر رہے ہیں. وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, چاہے وہ کشمیر کے الیکشن کی 2 سیٹوں کا معاملہ ہو, چاہے کراچی کے لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہو. they are not serious, they are not competent even. خدا صاحب میں نے آپ سے بھی سلوشن پوچھا, مگر شجیع احمد صاحب یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے وسیم اختر صاحب نے, غیر سنجیدہ غیر سنجیدہ غیر سنجیدہ. ابھی جو آپ کے چیف منسٹر ہیں, خود میں ان کو ایک نجی ٹی وی پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی کہ وہ غلط کوٹ کر رہے تھے چیزوں کو. سوری انٹیریئر منسٹر کی بات کر رہی ہوں میں, وسا صاحب کی بات کر رہی ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہر جگہ صحیح تعیناتی کی ہوئی لوگوں کی؟ دیکھیں اس وقت جو ایشو ہے, ہم اگر اس پہ فوکس کریں, یہ نہیں ہے کہ کمپٹنسی نہیں ہے, کمپٹنسی بالکل ہے. وسان صاحب بھی سنسیئرلی ایفرٹ کر رہے ہیں. ایک منٹ, ود ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو کلیئر بھی کر دوں جو بات انہوں نے کی. انہوں نے یہ کہا کہ جو دفعہ لگی ہے ڈبل سواری پہ, اس میں عورتیں اور بچوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے. وہ عورتوں بچوں پہ لاگو نہیں ہوتی ہے. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں. دیکھیں ایک ہر انسان ہوتا ہے, ہیومن ایرر بھی ہوتا ہے. کبھی انسان کو کوئی چیز اگر ذہن میں نہیں ہوتی, کوئی بھی انسان پرفیکٹ کمپیوٹر نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی لیڈر سے ہیومن ایرر ہو تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. دیکھیں جی اگر کوئی بھی انسان ہے خطا کا پتلا ہوتا ہے. کبھی کوئی بات جلد بازی میں نکل جاتی ہے, کبھی کوئی بات ذہن میں نہیں ہوتی یا اس کو پتہ نہیں ہوتا. اس پہ آپ کسی کمپیٹنسی پہ جو ہے شک نہیں کر سکتی. لیکن وہ دیکھیں نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے آج متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز 90 بھی گئے. ابھی عوامی نیشنل پارٹی کے وقت سے بھی ان کی ملاقات ہے. وہ سنسیئرلی کام کر رہے ہیں اور حکومت کا ہر فرد اس وقت بالکل اس چیز میں پریشان ہے. ٹھیک ہے شجیع احمد صاحب, بالکل ہر کوئی ایفرٹس لے رہا ہے. مجھے وقت ختم ہوگا پروگرام کا. خدا صاحب آپ کیا سلوشن دیتے ہیں؟ ایک دو باتیں ذرا جلدی میں کہنا چاہتا ہوں. جلدی سے بتائیے. اس میں پہلی بات تو یہ کہ 2008 میں سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک اے پی سی ہوئی تھی. اس کے فیصلوں پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. پہلا فیصلہ تھا کراچی کو ڈی ویپنائز کیا جائے گا. دوسرا فیصلہ تھا کہ کراچی کے اندر مجرموں کو بغیر کسی سیاسی پسند ناپسند کے گرفتار کیا جائے گا. ٹارگٹ کلرز آج حکومت کے پاس ہیں, لیکن قانون کمزور ہے, اس وجہ سے مجرم طاقتور ہے. اور آخری بات یہ کہ شہر کراچی کے امن کو کسی مفاہمت کی دیوی کے چرنوں پر قربان نہ کیا جائے. کراچی کے امن کے لیے حکومت کو سنجیدہ اقدامات کرنا ہی پڑیں گے. ہارون رشید صاحب آپ کیا حل بتائیں گے؟ آپ نے کہا پولیس کو امپاور کر دیا جائے, اس کے علاوہ سنجیدہ اقدامات کیے جائیں. میں نے یہ نہیں کہا پولیس کی جو قانون کے اندر طاقت ہے, قانون کی حدود کے اندر جو ڈاکٹر کو حاصل تھی, وہ طاقت اسے دی جائے, کسی مداخلت نہ کی جائے. پورے ملک میں پولیس پولیٹیسائز ہونا مسئلہ ہے. دیکھیے اصول بیان کرتا ہے یا قرآن یا اللہ کا رسول. اللہ کے رسول نے کہا جب طاقتوروں کو سزا نہیں دی جائے گی اور کمزوروں کو دی جائے گی تو وہ
برباد ہو کے رہے گی. اور یہ لوگ یہ پر لیڈ کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت, یہ اپنے لوگوں کو بالکل سزا نہیں دے سکتے, تو یہ دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہارون رشید صاحب, سیکھ رہے ہیں کہ مداخلت ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ وسیم اختر شجین میمن صاحب, عہدہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج رمضان کا چاند نظر آ گیا جس کی آپ سب کو مبارکباد دینی ہے. کہتے ہیں منفرد ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایک, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی ایک, اللہ بھی ایک, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک, مگر مسلمان تو رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی ایک نظر نہیں آتے, اور ملک میں ہر سال 2 عیدیں منائی جاتی ہیں. اسی طرح 2 دفعہ رمضان کا چاند بھی دیکھا جاتا ہے. دعا کے ساتھ کہ ہم سب یکجا ہو جائیں, ہم سب متفق ہو جائیں, کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے. ہماری طرف سے آپ سب کو بہت رمضان مبارک. نیوز بیٹ میں ٹیم کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. ڈو رائٹ ٹو اس اور نیوز بیٹ @sama.tv. فریہ حدیث اور میں ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.